الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. We praise Allah subhanahu wa ta'ala. He is our creator and sustainer and the master of the day of judgment. And may blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon his messenger, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and upon his companion, and upon all those who choose to tread his path until the last day. Dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آپ حضرات کی خدمت میں مستقل طور پر صبر سے متعلق باتیں آ رہی ہیں. اس کی اگلی حدیث جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له. رواہ مسلم. حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا خوب تر ہے، اور یہ خصوصیت صرف مومن کی ہے کہ اگر اس کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر کوئی مصیبت اس کو پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ چیز بھی اس کے لیے بہتر ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان فرمایا. سب سے پہلی بات، دنیا کے اندر دو ہی حالتیں ہیں. ان دو حالتوں میں سے ہی کسی ایک حالت میں آدمی ہمیشہ رہتا ہے، کسی نہ کسی دونوں میں سے کسی نہ کسی حالت میں، یا تو حالت صبر میں یا حالت شکر میں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی ان دونوں حالتوں میں سے کسی حالت میں نہ ہو. مثلا بیماری ہے تو یہ حالت صبر ہے، تندرستی ہے تو یہ حالت شکر ہے، فقیر اور غربت ہے تو یہ حالت صبر ہے، اگر مالداری ہے، خوشحالی ہے تو یہ حالت شکر ہے. یعنی دنیا کے اندر ہر انسان ان دونوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں رہے گا. صبر اور شکر، یہ دو حالتیں. یہ دو صبر اور شکر دو ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کے اندر بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. اس کی ترغیبات اور اس کی ہدایات قرآن و حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. تو اس حدیث پاک کے اندر بھی انہی دو چیزوں کا تذکرہ ہے جو نہایت انوکھے انداز میں، زبردست انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. The matter of believer amazing, that everything is good for him. This is the speciality of believer only, nothing else. کہ مومن کا معاملہ بڑا خوب ہے کہ اس کا پورا معاملہ خیر پر مبنی ہے. خیر پر کیسے مبنی ہے اس کو بیان فرمایا. ان اصابتہ سراء الشکر، اگر مومن بندے کو کوئی نعمت حاصل ہو جاتی ہے، کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. فکان خیرا لہ، یہ اس کی شان کے عین مطابق ہے. یہی چیز اس کے لیے بہتر ہے کہ جب نعمت حصول ہو تو اللہ کی شکر گزاری ہو. دوسری بات بیان فرمائی وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. جب کوئی برائی اس کو پہنچتی ہے، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کا یہ معمول ہونا چاہیے، اس کا یہ معمول ہوتا ہے کہ اس پر صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ چیز بھی اس کے لیے بہتر ہے. پہلی بات جو بیان فرمائی کہ شکر گزاری. شکر گزاری جو انگلش میں گریٹیٹیوڈ جس کو کہتے ہیں، یہ شکر گزاری صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. الشکر لیس مجرد قول الانسان
بل ہوا قیام بطاعت اللہ سبحانہ وتعالی، کہ شکر کا مطلب صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہے. شکر کا جو اصل مقصد ہے، جو اس کا اصل مقتضا ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے زندگی میں اللہ کے احکامات مکمل طور پر آئیں. جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا استعمال صحیح طور پر ہو، یہ شکر گزاری ہے، یہ چیز کی قدردانی ہے. اگر جن نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے اس کا استعمال صحیح نہیں ہے، اس کا مس یوز اگر کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ چیز ناقدری میں شامل ہوگی. شکر گزاری کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا قرآن پاک میں. سورۃ ابراہیم کی آیت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ If you give the thanks to me, I will give you more. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اگر تم نے شکر گزاری کے ساتھ کام کیا، اگر تم نے شکر گزاری کی، تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تو معلوم ہوا شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرے شکر گزار بندے بنو، میری ناشکری نہ کرو. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. تو جو بات خلاصے کے طور پر آج جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے، there are two more powerful weapons for a Muslim. A believer should never live with them. کہ دو ایسے ہتھیار ہیں ایک مسلمان کے لیے، اس کو وہ کبھی نہ چھوڑیں. ایک ہے گریٹیٹیوڈ، ایک ہے پیشنس. ایک طرف صبر ہے، ایک طرف شکر ہے. اگر اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، خوشی کے مواقع ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں بھرپور اللہ کا شکر ادا کریں. اپنے نعمتوں کو جو اللہ نے نوازا ہے اس کا صحیح استعمال کر کے، اس کی قدردانی کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، اور زبانی طور پر بھی ادا کریں. دوسری بات، اگر حالات سازگار نہیں ہیں، ہمارے موافق نہیں ہیں، تو ان چیزوں پر ہم صبر کرنے والے بھی بنیں، کیونکہ یہی ہمارے اسلام کی تعلیمات ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہم دو چیزوں پر عمل کریں گے، کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ چیز آپ کے لیے دنیا میں بھی بہتر رہے گی، اور یہاں کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے وہاں کے لیے بھی یہ چیز بہتر رہے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی، ایک مسلمان بندے کی پوری زندگی صبر اور شکر کے درمیان ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.